حزب اللہ کے سربراہ حسن نصراللہ اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ حزب اللہ نے حسن نصراللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد نعیم قاسم حزب اللہ کے سربراہ مقرر۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ حزب اللہ سربراہ کو گزشتہ رات بیروت میں نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں حسن نصراللہ کی بیٹی زینب، سینئر رہنما علی کرکی اور 2 کمانڈر بھی شہید ہوئے۔ حملے کے وقت حسن نصراللہ زیر زمین ہیڈ کوارٹر میں موجود تھے۔ امریکی انٹیلیجنس حکام حسن نصراللہ کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی طویل عرصے سے کی گئی تھی۔ دہیہ میں حملوں اور بنکر بسٹر میزائل حملے میں 300 لوگ مارے گئے تھے۔ حسن نصراللہ کے جس ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا وہ رہائشی عمارتوں کے نیچے تھا۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ، امریکہ کا اسرائیلی حملوں سے لا علمی کا اظہار۔ حماس کا حسن نصراللہ کی شہادت پر دکھ اور رنج کا اظہار۔ حسن نصراللہ کی شہادت سے مذمت کو مزید تقویت ملے گی۔ حماس کا رد عمل، عراقی وزیر اعظم نے حسن نصراللہ کی شہادت پر ملک میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ حزب اللہ سربراہ حسن نصراللہ کی شہادت کی خبر دیتے لبنانی ٹی وی کی اینکر پرسن جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ خاتون اینکر نے نم آنکھوں کے ساتھ حسن نصراللہ کی شہادت کی خبر نشر کی۔ حسن نصراللہ 1992 میں 32 سال کی عمر میں حزب اللہ کے سربراہ مقرر ہوئے تھے۔ حسن نصراللہ 1960 میں مشرق بیروت کے علاقے بورجی حمود میں پیدا ہوئے۔ حسن نصراللہ کی قیادت میں حزب اللہ اسرائیل کی ایک اہم مخالف کے طور پر ابھری۔ حسن نصراللہ کی مضافتی تحریک 2000 میں جنوبی لبنان میں اسرائیلی افواج کے انخلاء کا سبب بنی۔ حسن نصراللہ نے 2004 میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ حسن نصراللہ لبنانی اہلیہ اور 3 بچوں کے ہمراہ جنوبی بیروت کے ایک متوسط علاقے میں رہتے تھے۔ حسن نصراللہ کا بڑا بیٹا ہادی 1997 میں 18 برس کی عمر میں اسرائیلی حملے میں شہید ہو چکا ہے۔ حسن نصراللہ کی شہادت اور اسرائیلی بربریت کے خلاف مختلف ملکوں میں احتجاج۔ لبنان، عراق، ایران، یمن، پاکستان میں ہزاروں افراد کی اسرائیل مخالف ریلیاں۔ مظاہرین کی اسرائیل کے خلاف نعرے بازی، حسن نصراللہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا مطالبہ۔ تہران میں فلسطینی چوک میں سینکڑوں افراد جمع، حماس، حزب اللہ اور ایرانی رہنماؤں کے پوسٹر اٹھا رکھے تھے۔ عراق میں شہریوں کا امریکی سفارت خان کے قریب مظاہرہ، حزب اللہ سربراہ حسن نصراللہ کی شہادت کی شدید مذمت۔ کراچی میں بھی شہریوں کی بڑی تعداد حسن نصراللہ کی شہادت پر سڑکوں پر نکل آئی۔ اسرائیلی بربریت کے خلاف نعرے بازی، آج شہر قائد میں شہید راہ قدس ریلی نکالی جائے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سخت حفاظتی اقدامات کے ساتھ محفوظ مقام پر منتقل۔ ایران نے اگلے لائحہ عمل کے لیے اتحادیوں سے رابطے شروع کر دیے۔ اسرائیل نے حزب اللہ میں مجرمانہ جنگ میں سبق نہیں سیکھا۔ اسرائیل حزب اللہ کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ خطے کی مزاحمتی قوتیں حزب اللہ کے ساتھ کھڑی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی تقدیر کا تعین مزاحمتی گروپ کریں گے۔ لبنان پر حملہ کرنے والوں کو پچھتانا پڑے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا عزم کا اظہار۔ صورتحال کے پیش نظر سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب۔ ایران کی لبنان کے دارالحکومت پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا ریاستی دہشت گردی ہے۔ بیروت پر حملہ واضح جنگی جرم ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان۔ بیروت پر حملے میں 5000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم استعمال کیے۔ بنکر بسٹر بم امریکہ نے اسرائیل کو فراہم کیا۔ ایران ہر صورت لبنان کا ساتھ دے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ ایران حزب اللہ سمیت دیگر جنگجو گروہوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ ایران حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد جلد اگلے قدم کا تعین کرے گا۔ ایرانی عہدیدار امریکہ کا ایک بار پھر اسرائیل کے دفاع کا اعلان۔ صدر جو بائیڈن کا مشرق وسطیٰ میں فورسز کو الرٹ کرنے کا حکم۔ پینٹاگون اسرائیلی حمایت کے لیے موجود افواج کی جنگی تیاریوں کو یقینی بنائے۔ امریکی صدر کے حکم پر پینٹاگون نے 40,000 سے زائد امریکی فوجیوں کو الرٹ رہنے کا حکم دیا۔ ایران اور یمنی حوثیوں کے لیے واضح پیغام۔ امریکی ملٹری اثاثوں کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کی نتائج سنگین ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے باعث کسی بھی خوفناک صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی پریس کانفرنس۔
اور غزہ میں انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ فلسطین کے بعد لبنان میں بھی اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ فلسطین کو اقوام متحدہ میں مکمل نمائندگی ملنی چاہیے۔ لبنان اور فلسطین میں جاری مظالم پر مذمت کرنے کا وقت گزر چکا ہے، اب عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ وزیر اعظم کے لبنان میں ہونے والے واقعات کی بھرپور مذمت۔ پاکستان اب استحکام و معاشی بہتری کی جانب گامزن ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے پاکستانی معیشت کی بہتری کا اعتراف کر رہے ہیں۔ مہنگائی کی شرح میں کمی آئی ہے۔ اقتدار میں آ کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ سیاسی استحکام کے بعد معاشی استحکام ممکن نہیں۔ پاکستان میں ٹیکس کا نیٹ ورک بڑھانا ہوگا۔ اشرافیہ کو بھی قربانی دینا ہوگی۔ IMF معاہدے میں چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کا مشکور ہوں۔ IMF پروگرام کی منظوری میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اہم کردار ادا کیا۔ سانحہ 9 مئی ایک ناقابل معافی جرم ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ فوج اور شہداء کو گالیاں دینے والوں کے ہوتے ہمیں دشمن کی ضرورت نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔